اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کان رکھ کر سنو الحمدللہ کہ مجھ کو خدا نے عالی خاندان کیا۔ دلی میرا وطن ہے، میری پیدائش 1340 ہجری 14 ذی الحج بمطابق 1821 عیسوی ہے۔ 100 پشت سے ہے پیشے آبا سپہ گری، کچھ شاعری ہی ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ پھوپا مرزا نوشاہ صاحب کا یہ شعر میرے بھی حسب حال ہے۔ جس دن سے پیدا ہوا خدا نے آج تک روز بد نہیں دکھایا۔ دہلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر کے ریزیڈنٹ ولیم فریزر اور داغ کے والد نواب شمس الدین خاں میں کسی بات پر سخت اختلاف ہو گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ فریزر کا داغ کی ماں چھوٹی بیگم سے تعلق تھا، جو نواب شمس الدین سے برداشت نہیں ہو سکا۔ کچھ دن بعد نواب کے ملازموں کے ہاتھ فریزر کا قتل ہوا اور الزام نواب پر آیا۔ جب داغ کی عمر 4 برس کی تھی، نواب شمس الدین کو پھانسی کی سزا ملی۔ کیونکہ چھوٹی بیگم اور نواب شمس الدین کا باقاعدہ نکاح نہیں ہوا تھا، وہ پوری طرح سے بے سہارا رہ گئی۔ لہٰذا داغ کو رامپور ان کی خالہ عمدہ خانم کے پاس بھیج دیا، جن کا نواب یوسف علی خاں سے تعلق تھا۔ پھر جب داغ کی عمر 13 سال کی تھی، صاحب عالم مرزا فخرو ولی عہد بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے چھوٹی بیگم کو اپنی تیسری بیگم بنا کر انہیں لال قلعے لے آئے۔ داغ کو بھی رامپور سے بلا لیا گیا۔ مرزا فخرو نے داغ کی تعلیم و تربیت کے لیے سارے انتظام کیے جو شہزادوں کے لیے ہوا کرتے تھے۔ عربی، فارسی اور اردو کے علاوہ گھڑ سواری، خوش نویسی اور بندوق بازی سب میں تعلیم دی گئی۔ جب مرزا فخرو نے دیکھا کہ شاعری داغ کو راس آئی تو ان کو مشورہ دیا کہ وہ بھی ان کے استاد شیخ ابراہیم ذوق کے شاگرد ہو جائیں۔ میں حضرت ذوق کا شاگرد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں ہوا تھا۔ نواب فتح الملک بہادر مرزا فخرو نے میری طرف سے حضرت ذوق کی خدمت میں 1-2 شالہ اور کچھ اشرفیاں پیش کیں۔ استاد نے اسی وقت ایک غزل پر اصلاح فرمائی۔ اس روز سے معمول ہو گیا کہ سپہر کے وقت استاد کے در دولت پر حاضر ہوتا، مغرب کے بعد وہاں سے واپسی ہوتی۔ بادشاہ کی غزل اور میری غزل پر خود اپنے دست و قلم سے اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ مرزا غالب جو رشتے میں ہمارے پھوپا لگتے تھے، اکثر قلعے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے بادشاہ کو اپنی غزل بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے یہ غزل سنائی تو بادشاہ کو یہ زمین بہت پسند آئی۔ حکم ہوا اس طرح میں مشاعرہ ہو۔ ہماری جوانی کا زمانہ تھا، طبیعت پورے جوش پر تھی۔ ہم نے بھی غزل کہی اور مشاعرے میں پہنچے۔ عرض کیا ہے کہ ہوئے مغرور وہ جب آہ میری بے اثر دیکھی، توجہ چاہوں، ہوئے مغرور وہ جب آہ میری بے اثر دیکھی، کسی کا اس طرح یا رب نہ دنیا میں بھرم نکلے، رہے الفت کو ایک سیدھا سا رستہ ہم نے جانا تھا، مگر دیکھا
تو اس رستے میں صدہا پیچ و خم نکلے. اور توجہ چاہوں گا, برا ہو اس محبت کا کہ اس نے جان سے کھویا, لگا دل اس ستمگر سے اجل کا جس سے دم نکلے. اور عرض کرتا ہوں, گئے ہیں رنج و غم اے داغ بادے مرگ ساتھ اپنے, اگر نکلے تو یہ اپنے رفیقان عدم نکلے. کسی کا اس طرح یا رب نہ دنیا میں بھرم نکلے, کسی کا اس واہ 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 بھائی, قریب آئے آپ ہمارے. خوش رہے. بھائی سبحان اللہ میاں. ہر دوسرے تیسرے دن مرزا غالب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. مختلف باتیں ہوا کرتی تھیں, شطرنج بھی ہوتی تھی. پھوپھا جان عرض کیا ہے, توجہ چاہوں گا. قول تیرا شوق میرا چاہیے, جھوٹ سچ کے واسطے کیا چاہیے, گو تیری نظروں سے کل گر ہی پڑے, آج تو کوئی ٹھکانا چاہیے. گو تیری نظروں سے کل گر ہی پڑے, آج تو کوئی ٹھکانا چاہیے. بھائی سبحان اللہ. اچانک مرزا فخرو ہیضے میں 1856 میں فوت ہو گئے. چھوٹی بیگم اور داغ ایک بار پھر بے سہارا ہو گئے. اس کے ایک سال بعد 1857 کا انقلاب ہوا تو داغ کو ہمیشہ کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑا. فلک زمین و ملائک جناب تھی دلی, بہشت و خلد سے بھی انتخاب تھی دلی. جواب کاہے کو تھا لاجواب تھی دلی, مگر خیال سے دیکھا تو خواب تھی دلی. کہاں تک آہ لکھوں اس کا حال بربادی, کہاں تک آہ کہوں آسماں کی جلادی. کسی کو قید محن سے نہیں ہے آزادی, کہ داغ داغ ہے دل ہر کوئی ہے فریادی. جب دلی برباد ہوئی تو حاجت روزگار ہوئی اور رامپور میں نکل گئی. اپنی بیوی کے ساتھ پھر داغ نے خالہ کے گھر میں پناہ لی. 15 سال کی عمر میں ہی خالہ کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی تھی, لہٰذا اب وہ گھر جمائی کی طرح رہنے لگے. نواب یوسف علی خاں کی حیات تک وہ رامپور اور دلی میں بطور شاہی مہمان رہے. جب نواب قلب علی خاں گدی نشین ہوئے تو داغ ان کے مصاحب اور اہلکار بنے. تب تک پورے ہندوستان میں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی تھی اور ان کے شاگرد بذریعہ ڈاک انہیں اپنا کلام بھیجنے لگے. نئی غزل, ہنگامے مرگ گریا یہاں بے کسی کا. اس کو یوں کریے, ہنگامے نزا یہاں, ہنگامے نزا گریا یہاں بے کسی کا تھا. تابکے دیکھا کریں, نہیں تابکے نہیں, یہ زبان نہیں, کب تلک دیکھا کریں ہر روز ان کا انتظار. اس طرح 12-13 سال گزر گئے. پھر جب داغ کی عمر 50 کی ہوئی تو وہ پوری طرح سے کلکتے کی ایک طوائف منی بائی حجاب کے عشق میں مبتلا ہو گئے. اسے آج دیکھ کے جلوگر, اسے آج
دیکھ کے جلوگر مجھے آئی قدرت حق نظر، دل و دیگا جس کو نہ پاس ہو یہی نام مراد ہے، دیکھ لو جسے داغ کہتے ہیں عیب دوں، اسی روسیاہ کا نام ہے، اسے آج دیکھ کے جلوگر مجھے آئی قدرت حق نظر۔ دل گیا تم نے لیا ہم کیا کریں، جانے والی چیز کا غم کیا کریں۔ آ گیا بے نظیر کا میلہ، دل پابند وضع کھل کھیلا، دل کو میں ڈھونڈتا رہا نہ ملا، آنکھ ملتے ہی پھر پتا نہ ملا، شوخیاں ہیں حجاب میں کیسی، لن ترانی لن ترانی جواب میں کیسی شوخیاں ہیں۔ غضب تو یہ ہے کہ دور بیٹھی ہو، پاس ہوتی تو سیر ہوتی، کبھی تمہارے گرد گھومتا اور شعلہ عشق بن جاتا، کبھی تمہیں شمع قرار دیتا اور پتنگا بن کر قربان ہو جاتا۔ خدا کے واسطے جلد آ جاؤ، میں تمہارے لیے بلبلا رہا ہوں، جا کے عہد شباب کا آنا تھا دوبارہ حجاب کا آنا۔ مگر رامپور میں داغ کے رقیب پیدا ہو گئے تھے، اس لیے رامپور آنے سے پہلے حجاب راستے میں کچھ دن بدایوں میں نواب حیدر علی خاں کے یہاں رکی، جو نواب قلب علی کے بھائی لگتے تھے۔ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، تمہارے خط میں نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا، تمہارے خط میں۔ عالی جناب نواب صاحب، تسلیم نیاز قبول ہو۔ خوب معلوم ہے آپ کو کہ آپ کے مقابلے میں میں سوائے اس کے کہ اپنے عشق کی آگ میں جل بھن کر کباب ہو جاؤں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ داغ حجاب کے تیرے نظر کا بے طرح گھائل ہے۔ آپ کی دل بستگی کے لیے اور بھی سامان ہیں، لیکن یہ بیچارہ حجاب کو نہ پائے تو کہاں جائے، اور کہیں جائے تو وہ پھانس جو دل میں پیوست ہے کیسے دور ہو۔ داغ حجاب کو رامپور روکنا چاہتے تھے، کلکتہ کی رہنے والی تھی، اسے مستقل رامپور میں رہنا کیوں منظور ہوتا؟ تم 2 دن کے لیے نواب حیدر علی خاں کے یہاں کیا گئیں؟ ہمارے دل پر عجیب سا عالم گزر گیا۔ ہم نہیں مانتے کہ تم کسی طرح سے مجبور ہو گئی تھی، ہاں اتنا مانتے ہیں کہ تمہارا دل دادا کوئی خوبی نہیں رکھتا مگر جان دے سکتا ہے۔ کیا ہمارے رقیب ایسا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو بھی یہ کم وقت شہر چھوڑ کے ہمارے ساتھ کلکتے آنا ہوگا۔
لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا۔ اس ملاقات کی شہرت تو کیا، رسوائی تمام ہندوستان میں ہوئی، مگر جدائی بھی ایسی ہوئی کہ ملاقات کی کوئی امید نہ رہی۔ بائی جی کو یہ ضد بےہودہ ہوئی کہ تمام عمر رامپور کی صورت نہ دیکھوں اور انہی کے پاس رہوں۔ میں ایک ریاست کا نوکر ہوں، بھلا کلکتے میں ہمیشہ کیوں کر رہ سکوں؟ اس طرح کئی سال تک حجاب اور داغ میں چونچلے بازی چلتی رہی۔ پھر 1887 میں نواب قلب علی خاں کا انتقال ہوا تو نقشہ ہی بدل گیا، اور داغ نے بھی رامپور کو خیر باد کہا۔ اب پھر وہی فکر معاش سامنے تھی۔ کچھ عرصے بھٹکنے کے بعد حیدرآباد سے بلاوا آیا، جہاں وہ استاد نظام محبوب علی پاشا مقرر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت حضور پر نور کی نوکری بجا لا رہا ہوں، غزلیں اصلاح ہو رہی ہیں، علاوہ منصب جلیل استادی کے اب میں اسٹاف خاص میں بھی داخل ہوا۔ تمام عمر کا رفیق اور عاشق زہر مجھ سے چھوٹ گیا۔ کیا کہوں، کس سے کہوں، کیا کروں؟ صدمہ تو بہت ہے۔ مرحومہ کو زبان اردو پر بڑی قدرت تھی، اکثر محاورے میں میری مدد فرمایا کرتی تھی۔ مل جائے کوئی عاشق دیرینہ تو پوچھوں، کس طرح بسر کرتے ہیں ایام جدائی۔ اب حجاب کی محبت نے پھر جوش کھایا اور پھر داغ سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دشمن جانی، عین انتظار میں تمہارا محبت نامہ دستیاب ہوا، کئی بار پڑھا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور چھاتی پر دھر رہا۔ تم لکھتی ہو کہ مجھے بھول جاؤ، یہ کر لو گے جب ہی تمہارے پاس آؤں گی۔ خوب، تم کو بھول جاؤں؟ تو بھولنے کی چیز نہیں، خوب یاد رکھ نادان، کس طرح تجھے دل سے بھلائیں ہم۔ اچھا، اب تم یہاں آ جاؤ، پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو بھولنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے، لکھو کب آ رہی ہو؟
चीज नहीं, खूब याद रख। हिजाब आए दिन सरगरा रहती हैं। वो हंसी दिल लगी, वो ठिठोल सब गायब। अक्सर मामूली बातों पर इख्तिलाफ करती हैं और झगड़ा कर बैठती हैं। मेरी उम्र का तकाजा नहीं है कि उनकी इस तलव्वुन मिजाजी का मुतहम्मिल हो सकूं। कल देर तक अख्तर जान के बाब में झगड़ा करती रही। कहने लगी, इन सब गाने बजाने वालियों की अब क्या जरूरत है, निकाल दो सबको। मैंने कहा, गाना सुनने का न सिर्फ मुझे शौक है बल्कि मौसीकी का दीवाना हूं। हिजाब, तुमसे बेहतर ये कौन जानता है। फरमाया, न बीनाई रही न कान से सुना जाता है, कहाँ की मौसीकी और कहाँ का शौक। इतनी बड़ी रकम पे अख्तर जान को क्यों रखा है, और रखा भी है तो पाबंद क्यों किया है। कल से गाना बंद। मैंने कहा, हिजाब, अब इस जिद और तिरिया हट का तो इलाज नहीं है। जब तक तुम्हारे वजीफे और वज़ाइफ नहीं छूटेंगे उस वक्त तक तुम इंसान नहीं बन सकती, और जब तक इंसान नहीं बन सकती उस वक्त तक मेरे काम की नहीं हो सकती। इलाही, तूने हसीनों को क्यों किया पैदा, कुछ उनकी ज़ात से दुनिया का इंतज़ाम नहीं। जिस रोज़ से ये झगड़ा खड़ा किया है मुझे ये गाना सुनने ही को नहीं मिला। मैं तो समझाते समझाते थक चुका हूँ। इस वाक़ये के कुछ महीने बाद 17 फरवरी 1905 को उर्दू के इस बेमिसाल शायर ने भी इस दुनिया से हिजाब कर लिया। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन।